सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, हम सब ये बात जानते हैं कि हफ्ते में एक अहम नमाज होती है जिसको नमाज जुमा कहा जाता है, और बहुत से लोग आम नमाज़ों से ज़्यादा जुमे का एहतमाम रखते हैं, रखना भी चाहिए। इस नमाज की एक अहम खुसूसियत यह है कि जब जुमे की अज़ान हो जाए तो अपना कारोबार फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। दुकान के शटर गिरा दो, जिस हालत में भी हो। जैसे ही अज़ान शुरू हो, जहां आपको नमाज पढ़नी है, फ़ौरन आपको कारोबार बंद कर देना है और नमाज जुमा की तैयारी करनी है। गुस्ल करें या गुस्ल कर चुके हों तो वज़ू करें, और कुरान में अल्फाज आए फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ पड़ो अल्लाह की याद की तरफ। वज़रुल बई, बे व शिरा बंद कर दो। इसीलिए इस्लामी शरीयत में असल हुक्म यह है कि एक शहर में एक जुमा होना चाहिए, एक जगह। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जुमे के वक्त ऑटोमेटिकली बाज़ार बंद हो जाएगा, सन्नाटा रहेगा, बस सब नमाज ही के लिए जाएंगे। मगर अब हालात ऐसे हो गए कि इस पे अमल मुश्किल होता है। तो चलो इतना तो करो कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़नी है उसकी अज़ान के बाद बंद कर दो। फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह, जब जुमे की नमाज पूरी हो गई, अब क्या करना है? फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, अब तुम्हें आज़ादी है, ज़मीन में बिखर जाओ। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो, यानी कारोबार करो जम के। कौन मना करता है? हमारा दीन ये नहीं कहता कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, दूसरों पर बोझ बन जाओ और लोगों से मांग तांग करके खाया करो, बल्कि यह है क़ुव्वत बाजू से कमाओ। वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। लेकिन क्या फरमाया? वज़्कुरुल्लाह कसीरा, कमाई करते वक्त भी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, ये करते रहो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इससे ये पता चला कि हमारी शरीयत कमाने से मना नहीं करती, लेकिन कमाई के दौरान भी अल्लाह को याद रखने की ताकीद करती है। यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है अमानत का, सच्चाई का, दियानत का, इसका लिहाज करो, हराम से बचो और शरीयत के मुताबिक कारोबार करो। यह हमारे दीन की खूबसूरती है। हमारे यहाँ सन्यासी होने का कोई तसव्वुर नहीं है कि मियाँ अलग थलग हो जाओ, जंगल में कुटिया डाल के रहने लगो और न शादी ब्याह करो न दुकानदारी करो, बल्कि सब में रह करके दीनदार बनना है। यह है कमाल। ताजिर भी है, दीनदार भी है, अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने वाला भी है और दीनदार भी है, सियासत भी करने वाला है फिर भी दीनदार है। हर शोबे के अंदर दीन का रंग नज़र आना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रास्ते खोले। आदमी मेहनत करता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। बहुत खुशी की बात है कि ये एक
کاروبار کا سلسلہ نئے اور خوبصورت انداز میں شروع کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی دکان میں آ کر آپ اپنی ضرورت کی روزمرہ کی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے، شرور سے حفاظت فرمائے، اپنی مرضیات کے مطابق کاروبار کو چلانے کی، ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی اللہ پر بھروسہ رکھے تو قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی ملتی ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ کام کیا جائے اور دل میں یہ جذبہ بھی رہے کہ بھئی ہماری ذات سے محلے والوں کو، علاقے والوں کو فائدہ پہنچے، یہ نیت بھی رہے، کاروبار بھی رہے اور ساتھ میں یہ نیت بھی رہے تو انشاءاللہ کاروبار بھی چلے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ نیت پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مناسب چیز مناسب ریٹ پر لوگوں کو مہیا ہو جائے، ہمارا جذبہ یہ ہو کہ لوگوں کو سہولت رہے، ادھر ادھر جانے سے بچیں، ہمارے ہاں آ کر کے صحیح چیز لے کر کے جائیں تو پھر کاروبار بھی چلے گا اور انشاءاللہ ترقی بھی۔ اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازے، ہر قسم کے داخلی خارجی شرور سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى خلقك۔ اللهم اجعلنا إليه طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة۔ اللهم اصرف عنا من الحرام يا أرحم الراحمين۔ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اس کاروبار میں بے حد خیر و برکت عطا فرما، سچائی، دیانتداری، امانت کے ساتھ برکتوں والا کاروبار اسے بنا دے، اس کے اندر ہر طرح کی خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین، پورے عالم میں خیر اور عافیت کے فیصلے فرما، جو لوگ بھی کاروبار کرنے والے ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام اور مشتبہ مال سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہماری تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا۔ الہ العالمین، روزی دینے والی ذات تو صرف تیری ہے، یہ تو سب اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں، اصل فیصلہ اور امر تو آپ کے اختیار
دربار میں ہے۔ الہ العالمین آپ اپنے بندوں کو حلال روزی عطا فرمائیے، حرام سے حفاظت فرمائیے۔ یہ ہاتھ جو آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں ان کو مخلوق کے سامنے مت اٹھوائیے، آپ کے دربار میں اٹھانا عزت کی بات ہے، مخلوق کے سامنے پھیلانا ذلت کی بات ہے۔ ایسی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین جو بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیے، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے۔ ہماری مساجد کو آباد فرما دیجئے، مدارس کو جاری فرما دیجئے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، مدارس کی رونقوں کو پھر دوبارہ لوٹا دیجئے، ظالموں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، عادل اور منصف حکمراں نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، جو لوگ بیمار ہیں الہ العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرمائیے، جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے محفوظ فرمائیے، اس جگہ میں خیر و برکت مقدر فرما دیجیے، شرور سے حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے داخلی خارجی فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنائیے، ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرمائیے، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرمائیے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیے، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔